بہت سی قسمیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے کہ اللہ کی قسم میں وہاں گیا. اب یہاں قسم کھانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن چونکہ اس انسان کی زبان پر یہ الفاظ آٹومیٹیکلی خود جاری ہو جاتے ہیں، وہ خود یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں وہاں گیا، یا سر کی قسم، یا نہ جانے کتنی طرح کی قسمیں ہیں. صرف وہ قسمیں جس میں اللہ کا سہارا لیا جائے ان قسموں کا اعتبار کیا جائے گا، اور جو اس کے علاوہ قسمیں ہیں، قرآن کی قسمیں ہیں، یا سر کی قسمیں ہیں، یا ماں باپ کی قسمیں ہیں، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور یہاں تک کہ اگر اس طرح کی کوئی شخص قسمیں کھاتا ہے تو شرک کی بو محسوس ہوتی ہے. یعنی کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کر رہا ہو. چونکہ قسمیں ایسی چیزوں کی کھائی جاتی ہے یا اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو بہت عظمت، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہو، اور ایسی ذات، ایسی شخصیت یا ایسی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہم انبیاء کی قسمیں بھی نہیں کھا سکتے. جائے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قسمیں کھائیں، بچوں کی قسمیں کھائیں، تو اس طرح کی قسموں سے ہمیں بچنا چاہیے، بہت بری عادت ہے. تو یہاں ذکر ہو رہا تھا کہ بہت سی قسمیں وہ ہیں کہ انسان نے کھائی، اور اس قسم کھانے سے نہ تو اس کی مرضی یہ تھی کہ مجھے اپنی بات کو مضبوط کرنا ہے، نہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے میری قسم سے، بس اس کی زبان سے جاری ہو جاتی ہے. تو دیکھو ایسی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن ایک وہ قسم جو کسی کو اپنی بات مضبوط کرنے کے لیے کسی کے سامنے کھائی جائے. مثال کے طور پر کسی شخص نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ دوسرے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، حالانکہ یہ قسم کیا ہے؟ جھوٹی ہے. تو اب یہ بندہ گناہ گار ہوگا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا اسی طریقے سے کسی نے کہا کہ خدا کی قسم یہ میرا موبائل ہے، تو چونکہ قسم جھوٹی ہے تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہ غلط چیز ہے. اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس. 3 قسمیں ہیں قسم کی. یمین لغو، یعنی کہ ایسی قسم جو بیکار ہو، ردی ہو، جس کا جیسا کہ آج کل ہم تم کھاتے رہتے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو میں نے ابھی مثال دے کر آپ کو بتایا کہ خدا کی قسم، یعنی کہ کسی چیز پر اپنا حق جتانے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے انسان قسم کھائے، وہ ہوتا ہے یمین غموس. یعنی کہ ایک چیز کو ایک چیز میں ملا دینا. غمس کا مطلب ہے عربی زبان میں کسی کو کسی چیز سے ملا دینا. تو چونکہ انسان یہاں پر اپنی قسم کے ذریعے سے حرام مال کو اپنی طرف ملاتا ہے، تو اس لیے اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. ایک ہے یمین منعقدہ، اس میں نہ کفارہ ہے اور اس کے اندر ایسا کوئی کفارہ نہیں ہے. ایک ہے یمین منعقدہ. مثال کے طور پر خدا کی قسم ایسا ہونے والا ہے جو فیوچر کے لیے قسم کھائی جائے، مستقبل کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے، تو اس کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ. تو اگر کوئی شخص جانے انجانے میں ایسی قسمیں کھا رہا ہے کہ خدا کی قسم اگر ایسا ہوا تو میں ایسا کروں گا، اگر وہ وہاں چلا گیا تو میں ایسا کر دوں گا، تو یہ اس طرح کی، چاہے وہ حرام کے لیے کھائی جائے یا چاہے حلال چیز کو چھوڑنے کے لیے کھائی جائے، انسان کو ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. کسی نے کہا کہ یار خدا کی قسم آج کے بعد میں جو ہے گزری بازار میں نہیں جاؤں گا. تو چونکہ ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایسی قسمیں کھائی جائیں، گزری بازار سے رکا جائے، ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت ہے، مثال کے طور پر غلط کاموں سے رکنا یا اس طریقے سے، تو اس طرح کی قسمیں کھا سکتا ہے اپنے ارادوں کو مختہ اور مضبوط کرنے کے لیے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ خدا کی قسم میں آج کے بعد سے جو ہے مطلب گوشت نہیں کھاؤں گا، یا آج کے بعد سے پھل نہیں کھاؤں گا، تو یہ ایک ایسی قسم ہے جو حلال کو حرام کرنے کے لیے کھائی جا رہی ہے. بھئی پھل کھانا حلال ہے،
لیکن اس کو حرام کرنے کے لیے ہم نے قسم کھائی ہے، تو ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ایسی قسم کو توڑنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ایک بیوی کے گھر میں گئے، ہماری اماں کے گھر میں، تو وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہد دیا۔ اب وہاں سے نکل کر دوسری بیوی کے گھر چلے گئے، اب انہوں نے جو ہے تھوڑا سا ایک ان کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بات ماری بڑی خطرناک، جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ سوتنوں میں جو آپس میں ہوتا ہے، تو ایسی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد سے خدا کی قسم میں یہ شہد نہیں پیوں گا، چونکہ باری یہاں تھی، کھانے پینے کی باری یہاں تھی، لیکن چونکہ وہاں کھانا اچھا بنا ہوا تھا تو وہاں بھی کھا لیا، اب منہ سے جو ہے خوشبو آ رہی تھی کھانے کی، تو انہوں نے جن کے پاس میں باری تھی، دعوت تھی، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے ایک تھوڑا سا، جیسے ہمارے یہاں بات مارتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو ایسے اللہ کے وسلم کے اوپر بات ماری۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں یہ نہیں کھاؤں گا، فوراً اللہ کی ناراضگی آئی۔ آپ کو کیا حق ہے ایسی چیزوں کو حرام کرنے کا جس کو ہم نے حلال کی ہے؟ کیا حق ہے آپ کو؟ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کو توڑوایا گیا، تو ایسے وقت میں قسم کو توڑنا ضروری ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ مِنْ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ تین چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 10 لوگوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ اگر قسم کو توڑا ہے آپ نے، 10 لوگوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں، ایک تو یہ۔ اسی میں دوسرا یہ جوڑ لیں گے کہ اگر کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو جتنا صدقۃ الفطر ایک شخص کا نکالا جاتا ہے، کتنا نکالا جاتا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں، تو 2.25 کلو گیہوں یا جو وغیرہ جو بھی ہو وہ نکال کر، یعنی کہ 10 آدمیوں کو 2.25 کلو دے دے، تو یہ بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اب یہ ہے سیکنڈ اسٹیپ۔ 10 آدمی کو دے گا؟ ہاں 10 آدمی کو نہیں، 2.25 کلو، 2.25 کلو 10 آدمیوں کو الگ الگ دینا ہے۔ ایسے نہیں کہ 2.25 کلو میں سے پھر تو وہ ایک ایک مٹھی ہو گئے ساری، اس لیے 2.25 کلو الگ الگ کو، ہاں سب کو، 10 آدمیوں کو۔ اس کے بعد میں نمبر آتا ہے اگر یہ نہ کر سکے تو پھر کپڑے پہنائے، یعنی کہ 10 لوگوں کو جو ماحول اور سوسائٹی میں اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ایسے کپڑے 10 لوگوں کو، جو فقراء مساکین ہیں، جو حقدار ہیں، ان کو 10 لوگوں کو بلا کر کپڑے پہنا دے۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہ کر سکے، 3 چیزیں ہو گئی نا، 2 چیزیں ہو گئی، تو اب تیسرا نمبر آتا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دے۔ اب غلام کہاں سے لائیں گے؟ آج کے دور میں تو ہے نہیں غلام، یہ تو غلام جب ہوتے ہیں جب کہ کہیں جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہاں جو قیدی ہوتے ہیں تو وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، تو آج کے دور میں تو ایسا سسٹم ہے نہیں، تو آج کے دور میں تو مسئلے ختم ہے۔ لیکن اب اگر آج کے دور میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا، دعا کریں آئندہ ہو ایسا، اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلائے دنیا کے اندر اور اسلام کو فتح یابی ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں پھر دوبارہ سے رائج ہوں گی، کیونکہ جو حکم قرآن کا ہے وہ تو ہے باقی، یہ تو حالات ابھی تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، تو غلام آزاد کر دے۔ اب اگر نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ 2.25 کلو گیہوں 10 آدمیوں کو الگ الگ دے سکتا ہے، نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، تو اب اس کے بعد میں یہ ہے چوتھا نمبر کہ 3 روزے رکھے، اور یہ 3 روزے اس کو لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اگر بیچ میں ایک روزہ چھوڑ دیا، گیپ ہو گیا، تو پھر دوبارہ سے 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ 2 رکھ لیے، پھر چھٹی کر دی، پھر 3 روزے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، پھر 1 رکھ لیا، پھر چھٹی کر دی، پھر 3 رکھنے پڑیں گے، یعنی کہ 3 لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ اگر ایک بھی چھٹی ہو گئی تو پھر دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آ گیا نہیں سمجھ میں؟ تو ہمارے یہاں بھی قسمیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں باتوں کے اوپر۔ تو اگر اس طرح کی قسم ہے، ایک قسم تو وہ ہے کہ مثال کے طور پر انسان کسی گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے اور انسان نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں جو ہے یہ کام نہیں کروں گا، اچھی قسم کھانی چاہیے ایسی قسم۔
یا مثال کے طور پر ہمارا کسی سے ناجائز تعلق ہے اور کسی نے ہمیں بتایا، تبلیغ کی، کسی نے ہمیں سمجھایا، کوئی مل گیا بیچارے امام صاحب جیسے آدمی، اب انہوں نے سمجھایا کہ بھائی یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، اس میں آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، آپ کی لائف تباہ ہو جائے گی، سمجھ میں آیا تو اب کہا کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں کسی نامحرم سے بات نہیں کروں گا. اچھی بات ہے، اس طرح کی قسمیں اگر کھائیں تو اچھی بات ہے. لیکن ایک قسم وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حلال کو حرام کرنے کے لیے قسم کھائی، تو اب ایسی شکل میں قسم کو توڑنا ضروری ہے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. تو یہ ہے قسم کے بارے میں آپ کے سامنے سارا بیان آ چکا. امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. للذین سیقول پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 225. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ بہت سی مرتبہ انسان جو ہے ایسی چیزوں کی قسمیں کھا لیتا ہے کہ مثال کے طور پر لڑائی ہو گئی آپس میں اور انسان نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اس سے نہیں بولوں گا. اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے. اگر اس طرح کی قسمیں کھائی تو ان کو توڑ دینا چاہیے. یا ایسے ہی کسی دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے اور تیسرا آدمی تھوڑا سمجھدار ہے لیکن کئی بار لڑائی ہو گیا، وہ تھک گیا، اب اس نے کہا یار آج کے بعد میں فیصلہ نہیں کراؤں گا ان کا بس. ہاں تو اب اس کی یہ قسم کھانا غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں صلح کی کوشش کرو، اصلاح کی کوشش کرو، لوگوں کے درمیان میں اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اس کے بارے میں ذکر کیا.